الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी इख्तिताम पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने को बाकी महीनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, इसी तरह रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे को पहले 2 अशरों के ऊपर
فضیلت حاصل ہے، اور اس فضیلت کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر عبادات کے اندر بہت زیادہ انہماک، بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ مشقت اور مجاہدہ کرنا ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات کے اندر جس قدر محنت فرماتے تھے اور جس قدر مشقت اٹھاتے تھے اور مجاہدہ فرماتے تھے، اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنا مجاہدہ باقی دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اپنی چادر کو، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے، اور نہ صرف خود عبادات کے اندر مجاہدہ فرماتے، ساری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، ان کو بھی عبادت کی طرف ترغیب دیتے اور ان کو بھی اٹھا دیتے۔ ایقظ بیدار کرنا، کہ گھر والوں کو بھی بیدار فرما دیتے تھے، ان کو بھی اٹھا دیتے تھے، تاکہ وہ بھی جو آخری ایام ہیں ان ایام کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو عتق من النار کا عشرہ ہے، تو میں اس کو ایک تو اس وجہ سے فضیلت حاصل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اس عشرے کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک ایسی رات پائی جاتی ہے کہ جو لیلۃ القدر اور شب قدر کہلاتی ہے، اور یہ رات انتہائی عظمت والی رات، اس کو جو عظمت ملی، اس کو جو اہمیت ملی، اس رات کو جو خصوصیات ملی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت کی ایک وجہ نزول قرآن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف سارا قرآن کریم اکٹھا جو نازل فرمایا تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، کہ بیت المحفوظ سے بیت العزت کی طرف قرآن کریم کا نزول ہوا، اور پھر آسمانی دنیا کے اس بیت العزت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کا نزول ہوا تو وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا اور یہ نزول مکمل ہوا۔ تو ایک تو اس کو یہ فضیلت جو ملی وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس رات کے اندر پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول شروع ہوا تو وہ بھی یہی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، کہ جس کے اوپر پہلی وحی آئی۔ تو
تو اس وجہ سے یہ رات عظمت اور اہمیت والی. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی دوسری عظمت کی اہمیت کی وجہ بتائی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. کہ دوسری عظمت کی اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے اس کی عبادت کا اجر اور ثواب اللہ نے رکھا ہے. 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو 83 سال اور 3 ماہ بنتے ہیں. تو فرمایا کہ جو خوش قسمت انسان اس ایک رات کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لے گا تو اس کو 83 سال اور 3 ماہ کی عبادت کا اجر و ثواب ملے گا. جس طرح ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے کے اندر سفر کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو گئی ہے. گزشتہ زمانے میں جو سفر لوگ مہینوں کے اندر طے کیا کرتے تھے آج وہ گھنٹوں کے اندر جو ہے طے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس لیلۃ القدر کی عبادت کی رفتار کو اتنا تیز فرما دیتے ہیں کہ سالوں کی مسافت جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی عمریں جو ہیں وہ مختصر 60-70 سال کے درمیان مجموعی طور پر اس امت کی عمریں ہیں. تو اللہ نے اس امت کی عبادات کو دیگر امتوں کے عبادات کے برابر لانا تھا اور اس امت کو دیگر امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمانی تھی. تو اس لیے خاص طور پر اللہ نے انعام کے طور پر یہ شب قدر اور لیلۃ القدر اس امت کو عطا فرمایا. تو فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکہ والروح، کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتے ہیں رحمت کے فرشتے، وہ رحمتوں کو بانٹنے کے لیے، برکتیں بانٹنے کے لیے ان کا نزول ہوتا ہے زمین کی طرف. فرشتے اترتے ہیں، کہاں اترتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ انسانوں کے دروازوں پر آتے ہیں، انسانوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے ہر اس بندے کو جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے، دعاؤں کے اندر مصروف ہوتا ہے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے بندے اس رات کے اندر کھڑے ہو کر کے تم اللہ سے جو مانگ رہے ہو مانگو. وہ ایسا کریم ذات ہے، ایسا رحیم ذات ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے. جو مانگو گے ملے. اس کے در کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تم مانگنے والے بن جاؤ، جو مانگو گے. تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا کہ فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ جو مانگو گے ملے. اس لیے کہ یہ قبولیت کی رات ہے، یہ عطا کرنے کی رات ہے. فرمایا اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. کہ میرے محبوب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے فإنی قریب، میں تمہارے قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اس لیے فلیستجیبوا لی، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو. خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مانگو، جو مانگنا ہے ملے. تو یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر قبولیت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو بندے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے وعدہ اور وعید پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو راتوں کے اندر قیام کریں گے، اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے وعد اور وعید کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی طمع اور امید رکھتے ہوئے اللہ سے مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی مانگ کو پورا کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ بخشش کی رات، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور فرمایا کہ صرف فرشتے نہیں، والروح فیہا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ روح الامین، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترتے ہیں، اور اتر کر کے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ من کل امر سلام، اے بندو تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، تم گناہوں سے سالم رہے، شیطان کی وار سے محفوظ رہے، شیطان تمہارے اوپر وار نہیں کر سکتا، اس کے وار سے تم سلامت ہو، اللہ کے عذاب سے سلامت ہو، اس کی پکڑ سے سلامت ہو، سلامتی کی فضا ہوتی ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ سلامتی دینے والے ہیں، وہ تمہیں سلامتی عطا فرمائیں۔ تو ساری رات میں یہ سلامتی کا ماحول رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی فرمایا کہ شب قدر اہمیت والی رات، اور پھر اس لیے بھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ بابرکت رات ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے، بابرکت رات ہے، اس وجہ سے بھی اس کو اہمیت حاصل ہے، اور پھر اس وجہ سے بھی شب قدر کو اہمیت حاصل ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر سال بھر کے جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، پورا سال کا حساب کتاب کہ اتنوں نے دنیا کے اندر آنا ہے، اتنوں کی پیدائش ہوگی اور اتنے دنیا سے اٹھیں گے تو ان کی موت آئے گی، فلاں کو اتنا رزق ملے گا، فلاں کے اوپر یہ پریشانی آئے گی، ساری چیزوں کا جتنے بھی معاملات ہیں سال بھر کا فیصلہ جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ رات انتہائی عظمت اور اہمیت والی رات ہے کہ جو آدمی اس رات کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو وہ عظمت والا بن جاتا ہے، قدر و قیمت والا بن جاتا ہے، جس کی پہلے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس ایک رات کی عبادت سے وہ قدر و قیمت والا بن جاتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا۔ ایک تو عبادات کے اندر ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت فرماتے، مجاہدہ فرماتے، اور دوسری وجہ شب قدر کی لیلۃ القدر کے اس عشرے کے اندر پایا جانا تھا، اور اس کی تلاش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا یہ معمول ہمیشہ رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں میں باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرماتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما كان العام المقبل اعتکف 20، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ فرما سکے سفر کی وجہ سے، تو جب دوسرا سال آیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی اور 20 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادات میں سے ایک اہم ترین جو عبادت ہے فرمایا وہ اعتکاف کی عبادت ہے، کہ اعتکاف کے اندر بندہ ہر طرف سے کٹ کر کے اپنے مالک اور اپنے مولا کے دربار پہ آ کر کے اس کے در پہ اس کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے راز و نیاز شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اس کے سامنے روتا دھوتا ہے اور اس سے انس حاصل کرتا ہے۔ اور قبر کی تاریکی کے اندر جب وہاں وہ اکیلا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس قبر کی یاد وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام رشتوں سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے مسجد کے کسی کونے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اسی حالت کے اندر اس کے دن گزرتے ہیں، اسی حالت میں راتیں گزرتی ہیں۔ فرمایا یہ اخص الخواص کی عبادت، اور جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور بعض روایت میں فرمایا کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے گھروں میں اعتکاف فرمایا، صحابہ اکرام نے اعتکاف فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المعتکف یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ جب بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے اللہ رب العزت سے بچا دیتے، گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور جو کام وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا نیکیوں کے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر ان کاموں کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آخری عشرہ جو ہے انتہائی اہمیت والا عشرہ ہے، کہ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں کے اوپر اسے اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر بہت زیادہ عبادات میں محنت فرماتے تھے، دوسرا اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بے تابانہ جذبہ پیدا ہوا کہ تنہائی اور خلوت میں جا کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، غار حرا میں آپ عبادت کرتے رہے، اور اسی عبادت کے دوران میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کا نزول فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی جب سورہ اقرا کی آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ تو مختصر چند دن رہ چکے ہیں، ان ایام کی قدردانی کر دی جائے۔ 2 عشرے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگ کر کے رو دھو کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنوا لیں، اور آخری عشرے کی قدردانی کرتے ہوئے تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج سے فارغ کر کے ان ایام کی بھرپور طریقے سے ان سے مستفید ہونے کی، فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لی جائے۔ اعتکاف کے اندر جو اعتکاف مسنون ہے، 10 دنوں کا اعتکاف جو 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور عید کے چاند پہ ختم ہوتا ہے، اس اعتکاف مسنون کی کوشش کر لی جائے۔ اور اگر اعتکاف مسنون نہیں کر سکتے تو کم از کم نفلی جو اعتکاف ہے وہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، کہ جب بھی مسجد کے اندر آئے اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر مسجد کے اندر رہے تو اعتکاف نفل کی جو ہے وہ نیت کر لے گا تو اللہ رب العزت نفلی اعتکاف کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے، کہ یہ جو عشرہ ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر رو دھو کر کے سحری کے وقت میں اور افطار کے وقت میں نمازوں کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر کے اپنے گناہوں کی اور جہنم سے خلاصی کی درخواست کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب